عبداللہ، اس کے بعد پھر عبداللہ کے بعد بھی فرماتے ہیں امیر المؤمنین۔ اور طلب بات یہ ہے کہ یہاں تک کہ دوسرے امام بھی جب ان کو امیر المؤمنین کے نام سے پکارا جاتا تھا تو فرماتے تھے کہ ہمیں امیر المؤمنین نہ پکارے، امیر المؤمنین تو علی بن ابی طالب تھے، یا وہ آئے گا جو کہ اس حقیقی امر کو عملی طور پر پوری دنیا میں نافذ کرے گا۔ اندازہ کرے، مولا کائنات خود اپنے آپ کو فرماتے ہیں عبداللہ، میں عبداللہ ہوں، اس کے بعد امیر المؤمنین، تمام مؤمنین کا امیر ہوں۔ اللہ اکبر۔ اذا قام القیامہ، اگر قیامت ہو اور قیامت میں تمام جن و انس کو جمع کر دیا جائے، تمام موجودات کو جمع کر دیا جائے، ان موجودات کے درمیان سوال کیا جائے این امیرک، تمہارا قائد امیر مولا آقا کون ہے؟ ہم انشاءاللہ ہمارے آقا ہمارے مولا امیر المؤمنین کے ساتھ محشور ہوں اور اعلان کریں ھذا قائدنا، یہ ہمارے قائد ہیں، یہ ہمارے امیر ہیں، یہ ہمارے آقا ہیں، یہ ہمارے مولا ہیں، یہ ہمارے امام ہیں۔ اور امام یہ کہیں گے ھذا، یہ وہ ہے جو میرا پیرو تھا، یہ وہی ہے جو میری اتباع کرتا تھا، یہ وہ ہے شیعتی، یہ وہ ہے جو میری اتباع کرتا تھا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ اس مرحلے تک پہنچ سکیں بر محمد وآل محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پھر اس کے بعد لمالک ابن حارث الاشتر النخعی، مولا کائنات کی میں ایک دفعہ خطبے کے جمعے کے خطبے میں عرض کر چکا تھا کہ جہاں جہاں پر بھی مولا کائنات کسی کو خط لکھے ہیں تو اس شخص کی پوری تعریف اس ابتدائی جملے میں بتائے کہ وہ کون ہے کیا۔ اور مولا کائنات کی خوبی اور خصوصیت یہ تھی کہ یہاں تک کہ معاویہ کو بھی لکھتے تھے تو یہ فرماتے تھے من عبد اللہ امیر المؤمنین الی معاویہ ابن ابی سفیان، اس میں کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں اس سے پہلے عرض کر چکا کہ معاویہ کی طرف سے خط آیا تھا مولا کائنات کے نام، مولا کائنات کو لعن و طعن کے ساتھ یاد کیا تھا، لیکن مولا کائنات اس کے جواب میں کوئی کچھ نہیں کہتے مگر یہ کہیں کہتے ہیں کہ من عبد اللہ، اللہ کا بندہ امیر المؤمنین معاویہ ابی سفیان کے نام، یعنی مولا کائنات اپنا تعارف وہ فرماتے ہیں اور مد مقابل کر۔ اسی طرح یہاں پر بھی مالک اشتر کا پورا نام لیتے ہیں، من مالک ابن الحارث الاشتر النخعی، پورے کا پورا مالک کا نام یہاں بھی لیتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو فرماتے ہیں الحارث فی عہدہ الی، جب وہ مولا کائنات عہد کرتے ہیں مالک کے لیے اور علی کے لیے جو عہد و پیمان ہے خدا کی طرف سے، مولا کائنات یہاں پہ ایک چین کو جما رہے ہیں، کمانڈ آف چین جو ہے یہ کوئی معمولی سا نہیں ہے، میری طرف سے مالک کے لیے اور مجھے اللہ کی طرف سے، جس طرح سے اللہ کی طرف سے مجھے حکم کیا گیا ہے اسی طرح میں تمہیں مالک حکم دے رہا ہوں۔ عہد ہی، یہ عہد نامہ ہے، اسی لیے کبھی عہد نامہ کہتے ہیں، کبھی اس کو لیٹر کہتے ہیں، جو بھی آپ اس کو تعبیر کر لیں، کیوں یہ عہد نامہ ہے؟ الم اعہد الیکم یا بنی آدم اللہ تعبدوا الشیطان، خدا تعالی قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو عہد و پیمان بندوں کے سلسلے میں اس کی طرف اذہان کو لے جاتا ہے یا متوجہ فرماتا ہے کہ کیا تم بھول گئے اس عہد و پیمان کو، جس طرح سے عہد و پیمان کی خدا تعالی یادآوری فرماتا ہے، اسی طرح مولا کائنات بھی مالک اشتر کو اس عہد و پیمان کی طرف متوجہ کرتے ہیں اور اس کے فرماتے ہیں کہ اے مالک جان لو کہ یہ وہ عہد ہے، یہ وہ پیمان ہے، یہ وہ اگریمنٹ ہے، یہ وہ امر ہے میرے اور آپ کے درمیان، جو کہ میرے اور خدا کے درمیان بھی یہی ہے کہ اس کی اگر تم تخطی کرو تو سب سے پہلے تم جان لو کہ وہ خدا جو مجھے معین کیا ہے ایز اے خلیفہ وہ تمہارا منتقم ہوگا۔ اس میں کوئی قسم کا نہ تعارف ہے، نہ تکلف ہے، نہ کوئی دوسری قسم کی نہیں، اس میں بلند الفاظ ہے کہ جان لو اگر تم اس کو عمل نہیں کرو گے تو سب سے پہلے میں نہیں، علی نہیں، منتقم کون ہے؟ خدا متعال۔ پھر اس کے بعد فرماتے ہیں
حین واللہ مصر، جب مولا کائنات یہ فرماتے ہیں کہ جب میں تمہیں مصر کی طرف بھیج رہا ہوں، ایک جملہ ہے. اب اس کے بعد پورے خطبے کا نچوڑ ان 4 جملوں میں ہے، یا پورے لیٹر کا نچوڑ، اس کے بعد توضیح آئے گی. سب سے پہلے جبایت خراجہا، دوسرا وجہاد عدوہا، تیسرا استصلاح اہلہا، چوتھا عمارت بلادہا. اس کی تفصیل انشاءاللہ کل رات کو آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ یہ جو 4 جملات ہیں، یہ 4 جو ٹاپکس ہیں، مولا کائنات اپنے اس لیٹر میں مالک کے لیے معین فرماتے دیتے ہیں، وہ مزید ہیں، وہ عظیم الفاظ ہیں، یا 4 عظیم ٹاپکس ہیں کہ اگر انسان اپنی زندگی میں، چاہے شخصی ہو، چاہے فیملی کی زندگی میں ہو، چاہے سوسائٹی میں ہو، چاہے گورنر کی حیثیت سے ہو یا پریزیڈنٹ کی حیثیت سے ہو، چاہے جو بھی عنوان رکھتا ہے، اگر ان 4 اصول کو اپنائے تو اس کی زندگی کامیاب ہو جائے گی. بر محمد و علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ظاہر سی بات ہے آج کی شب اور آج کی یہ مجلس 2 محب اہل بیت اور 2 مومنین کی ایصال ثواب کے لیے بھی مخصوص کی گئی. ایک ہمارے جو سینئر ممبر تھے اور ایک جوان اور جونیئر. ظاہر سی بات ہے انسان جب اس عالم غربت میں، کیونکہ مولا کائنات اس دنیا کا نام عالم غربت رکھا ہے، یہاں پہ ہم سب غریب ہیں، کوئی یہاں پہ رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. غریب اردو والا غریب نہیں ہے. غریب سے مطلب یہ ہے کہ جو عربی میں جو غریب کہتے ہیں اس شخص کو کہتے ہیں جو کہ وہاں سے اس کا تعلق نہیں ہوتا. اور جیسے آپ یہاں اپنے گھر سے باہر چلے جاتے ہیں تو آپ کہتے ہیں کہ غریب، یا امام رضا صاحب فرماتے ہیں غریب الغرباء، یعنی وہ خراسان کے نہیں تھے. تو یہاں پہ اس پوری دنیا کا نام ہی مولا کائنات دار الغربہ، یہ پوری دنیا کا نام ہے. اب ظاہر سی بات ہے موت جب اس دار غربت میں کسی کو آ جاتی ہے، اور مخصوصاً اگر ہم اس کے ساتھ مانوس رہیں تو ایک دکھ ہوتا ہے. لیکن عزیزان اکرامی، موت وہ حقیقت ہے جس کا تعلق نہ سن سے ہے، نہ ایج سے ہے، نہ دین سے ہے، نہ اعتقاد سے ہے، نہ کنٹری سے ہے، نہ انسانیت سے. کبھی خدا تعالیٰ فرماتا ہے کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. کبھی فرماتا ہے کل شیء ہالک، ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے. کبھی فرماتا ہے کل من علیہا فان، ہر چیز فنا پذیر. یا ہلاکت یا مہلے ہلاکت والی ہے، یا ظاہر سے موت کا مزہ چکھنا ہوگا. اب یہ اس سے نہ، اس حقیقت سے نہ کسی گروہ کا تعلق ہوگا نہ کسی سے ہوگا، بلکہ اس کا تعلق ہر مخلوق سے ہوگا مگر خالق کے علاوہ ہر مخلوق سے اس کا تعلق ہوگا. یہاں تک کہ رسول اللہ کی خدمت میں کچھ لوگ آئے کہ لیں یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ رسول اللہ مر جائیں. جو بھی کہے رسول اللہ مر گئے ہیں، شمشیر میاں سے نکالی کہ اس کا گردن اڑا دوں گا اور اس کا سر قلم کر دوں گا. تو وہاں پہ مولا کائنات یہی آیت کو فرمایا کہ انکا میت ہو. رسول اللہ کے لیے خدا نے فرمایا تم بھی مر جاؤ گے. موت کی مزہ بہرحال اس دنیا میں تمہیں بھی چکھنا ہوگا، کیوں؟ اس لیے کہ یہ دار و غربہ ہے، یہ دار و بقا نہیں ہے، یہ دار و غربہ ہے. لیکن عزیزہ، کیفیت موت میں فرق ہے. اصل موت میں کوئی اختلاف نہیں ہے، چاہے صدام ہو، چاہے متقی ہو، چاہے امام حسین ہو، چاہے یزید ہو، کوئی فرق نہیں ہے. چاہے میں آپ ہوں، ہم سب موت کے دامن میں جائیں گے، اس کے سلسلے میں کوئی شک نہیں. لیکن کیفیت موت کے سلسلے میں اختلاف. انشاءاللہ آئے ان ایام میں اپنی کیفیت کو خود اپنے ہاتھوں سے لکھیں کہ کس حالت میں کیسے کہاں پر مرے، یا ہماری موت کس عالم میں واقع ہوگی. آپ نے سنا ہوگا
مشہور قصہ ہے مرحوم علامہ اطلاع خوئی سے نقل کیا جاتا ہے کہ شب قدر علامہ خوئی جیسے ہی مسجد صحرا میں جاتے ہیں تو مسجد صحرا میں جا کر وہاں پہ اعتکاف کے لیے بیٹھ جاتے ہیں چند دن، اور شب قدر کیا دیکھتے ہیں کہ ایک محشر ہے، اس محشر میں اطلاع خوئی کو لا کر کھڑا کر دیا گیا۔ یہ ان ایام کی بات ہے جو بالکل ابھی وہ بچے تھے، یعنی بالکل طالب علم تھے، جوانی تھی، اس وقت کا قصہ ہے۔ اب وہاں پہ کھڑے ہیں، ان کو بتایا جاتا ہے، وہ اپنی دفتر میں خواب لکھے ہیں جبکہ 17 سال 16 سال کے تھے۔ اب وہ ابھی تک ان کے مطلب جو خطوط میں سے موجود ہے، یہ ایسا نہیں ہے کہ وہ بعد میں لکھے ہیں، یہ 16 سال میں یہ لکھے، 16-17 سال میں لکھے ہیں، بچپن ہی نہیں، اپنی جوانی کہ کیا دیکھتے ہیں کہ جیسے ہی شب قدر ہوتی ہے، عالم محشر میں ہے، عالم محشر میں خوئی صاحب جاتے ہیں اور سب سے پہلے امامہ پہنتے ہیں، ماشاءاللہ امامہ پہنتے ہیں، مولانا بنتے ہیں، پھر اس کے بعد درس میں جاتے ہیں، بروجردی اور علامہ دوسرے جو بڑے آئینی مرحوم آئینی وغیرہ اس زمانے کے پائے کے علماء تھے، ان کے درس میں جا رہے ہیں، پھر اس کے بعد ان کے درس سے جاتے جاتے مرحوم دائنی اور بروجردی اور دوسرے علماء ان کو لیٹر دیتے ہیں اور ان کو اجتہاد سے نوازتے ہیں، وہ مجتہد بن جاتے ہیں، خواب ہی بھی دیکھ رہے ہیں، مجتہد بھی بن جاتے ہیں۔ مجتہد کے بعد دھیرے دھیرے پوری دنیا سے لوگ ان کی تقلید کرنے لگتے ہیں، تقلید ہو رہی ہے، اب ان کا مقام بڑھ رہا ہے، پھر داڑھی سفید ہو رہی ہے، داڑھی سفید ہوتے ہوتے ایک وہ مرحلہ آتا ہے کہ پوری دنیا میں ان کے مقلد چھا جاتے ہیں۔ اب ایک مرحلہ آتا ہے کہ مسجد کوفہ سے ممبر اذان کی آواز کے بعد اعلان کیا جاتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، مرجع تقلید جہاں آیت اللہ خوئی کا انتقال ہو چکا۔ اب یہ جیسے ہی دیکھتے ہیں قریب ہو جاتے ہیں شب قدر کی عظمت۔ یہ کوئی ایسا نہیں کہ آیت اللہ خوئی 70 سال 80 سال حوضے میں اپنے ایریا رگڑنے کے بعد شب قدر کی عظمت، نہیں، بالکل جوانی میں مجھے آپ کو چیزیں میسر ہو سکتی ہیں، بس یہ ہے کہ دل کے پردوں کو کثافتوں اور ظلمات سے پاک کریں اور دیکھیں قدر کی حقیقی صورت کو، اور اپنا آئینہ حقیقی صورت بن سکتا ہے، خود دیکھ سکتے ہیں۔ اب ظاہر سی بات اعلان کرتے ہیں اور چونک جاتے ہیں کہ کہاں سے کہاں تک۔ اب وہ خط میں لکھ دیتے ہیں، اب وہ خط میں لکھنے کے بعد کئی سالوں کے بعد اب جیسے ہی ظاہر سی بات پتہ چلتا ہے تو ہر 10 سال میں وہ کھولتے ہیں، خود خط پڑھتے ہیں اور ہنستے ہیں، کہتے ہیں کہ عجیب مشیت الہی ہے، عجیب مشیت الہی ہے، عجیب مشیت ہے۔ اب داڑھی سفید ہو رہی ہے اور ایک دن اعلان ہی ہو چکا، لیکن کیفیت موت کے سلسلے میں اختلاف۔ کیفیت کیا ہے؟ قرآن مجید کے اعتبار سے مختلف گروہ ہوگی۔ ایک وہ گروہ ہوگا وَتَرَى إِذِ الظَّالِمُونَ فِي غَمَرَاتِ الْمَوْتِ، اے رسول تم دیکھو ظالمین کو جیسے ہی ان کو موت طاری ہوتی ہے کیا حالت ہوگی ان کی۔ وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطَيْ يَدَيْهِ، اللہ اکبر، ملائکہ اس کو جکیڑے ہوئے وہ تڑپ رہا ہوگا، چلا رہا ہوگا، مجھے اس دنیا سے نہیں جانا ہے۔ اب موت سے خوف نہیں ہے، ظلمت سے خوف ہے، تنہائی سے خوف ہے، اپنے عمل سے خوف ہے، وحشت قبر سے خوف ہے، فشار قبر سے خوف ہے۔ یہ ڈر جو انسان کو پڑتا ہے اس اعتبار سے اب وہ دیکھ رہے ہیں اور منقلب ہیں، پریشان ہیں۔ اب یہ گروہ ہوگا اور دوسرا گروہ، تیسرا گروہ، اختصار کے ساتھ چونکہ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، ایک وہ گروہ بھی ہوگا جس کے لیے قرآن مجید میں فرماتا ہے، خدا تعالیٰ فرماتا ہے ربنا الذین یقولون ربنا اللہ